سر سیز فائر جاری رہے گا یا ابھی بھی جس طرح امریکہ نے بھارت کو تو لے دی ہے سیز فائر، لیکن اس کے بعد کیا وہ مسئلہ کشمیر کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ حیدر صاحب سن سکتے ہیں مجھے؟ ثالثی تو جب ہو سکتی ہے جی جی جبکہ دونوں فریق اس کو مانے. ہوں پاکستان تو ہر فورم پر تیار رہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی مناسب حل نکل آئے. ہندوستان نہ ثالثی کی طرف آتا ہے نہ ڈسکشن پہ آتا ہے. بالکل. اور کیوں نہیں آتا، یہ ان کے بڑے ان کو بتا گئے ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے بہت کمزور ہے کشمیر پر، اور آپ جب بھی مذاکرات کی میز پہ جائیں گے تو آپ کی ہار ہو جائے گی. بیکاز تمام شواہد اور جو پارٹیشن کے اصول جس کے اوپر ملک کا بٹوارا ہوا ہے وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ ڈائلاگ کے ٹیبل پہ نہیں. ان کی اتنی بڑی فوج 75 سالوں سے وہاں امن قائم نہ کر سکی، گورننس وہاں پر ٹھیک نہیں ہو رہی، وہاں کے لوگ پریشان ہیں اور وہ آزادی مانگتے ہیں. 75 سال ہو گئے 7 لاکھ فوج کے باوجود بھی. دنیا سمجھاتی بھی ہے اس کا کوئی حل نکال دو. اور ایک زمانے میں واجپئی صاحب کے زمانے میں ایک حل کی طرف چلے گئے تھے اور پوری قوم کے ساتھ شیئر کیا تھا ہمارے منسٹر تھے قصوری صاحب. انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس ایسے فارمولے پر پہنچ گئے تھے جس سے کہ کشمیری بھی مطمئن ہوتے، ہندوستان بھی تیار ہو گیا تھا اور پاکستان کو بھی ایکسیپٹیبل تھا. اور آپ کو پتہ اس زمانے میں جیسچر آف گڈ ول مظفر آباد سری نگر بس سروس بھی چلنی شروع ہو گئی تھی، اور آزاد کشمیر کے لوگ اپنی ایگریکلچر پروڈیوس اور صنعت کاری چیزیں جو تھے وہ ٹرک میں وہاں بھیجتے تھے. اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں جو رشتہ دار تھے لوگوں کے سیز فائر لائن آف کنٹرول کے پار، وہ جا کے ان کو ملنے کی اجازت بھی مل گئی تھی. تو ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے اور ہو گئے تھے اور اس کے نزدیک پہنچ گئے تھے بائی ڈائلاگ. تو اس میں پھر منموہن سنگھ صاحب نے تشکیل تھا اس معاہدے پر سائن کرنے کے لیے اسلام آباد، لیکن اس وقت چودھری افتخار صاحب جو تھے چیف جسٹس، ان کی ایجیٹیشن شروع ہو گئی تھی اور حالات ملک کے جو تھے لا اینڈ آرڈر کے بگڑ گئے تھے، تو مودی صاحب نہ آ سکے. باقی یہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پرانا مسئلہ ہے، دیرینہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہم حل کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہندوستان کسی کے ثالثی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ہندوستان کے اپنے حق میں کشمیر کا مسئلہ حل کرے تاکہ اس کے بے انتہا ریسورسز وہاں ضائع ہو رہے ہیں اور وہ ہندوستان جو ہے وہ ہر وقت وہاں الجھا رہتا ہے. یہ پاکستان نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ کے حق میں ہے، آپ کے حق میں ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ حل کریں. سر صرف مسئلہ کشمیر نہیں ہے نا، اس کے علاوہ سنتاس معاہدہ جو اس نے معطل کیا ہے وہ بھی ہے، دہشت گردی ہے جس کا شکار پاکستان سب سے زیادہ ہے. تو پھر اس سے کیسے مذاکرات کیے جائیں گے؟ دیکھیے مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، ایک زمانے میں پاکستان کی 20 جہادی جماعتیں کشمیر میں جہاد کر رہی تھیں. سب کو معلوم تھا، دنیا کو معلوم تھا، امریکنوں کو معلوم تھا، اور پاکستان چھپاتا بھی نہیں تھا. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا، امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا، میں بھی اس مذاکرات میں شریک تھا جنرل وحید کے پاس جا کر، وہ ہمارے چیف تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے آدمی جو ہیں وہ یہاں سے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہ جائیں، ان کے بھائی بند وہاں رہتے ہیں، ان پہ ہندوستان ظلم توڑتا ہے، گھر گراتا ہے، جلاتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، عورتوں کو کے ساتھ جو ہے ریپ کرتا ہے. تو ان کا خون نہیں کھولے گا، وہ جائیں گے نہیں. میں کس طرح کو روکتا ہوں اتنے بڑے بارڈر کے اوپر؟ تو امریکن نے کہا ہاں وی انڈرسٹینڈ دس، یس یو رائٹ. اور ان کا یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے 47 کا، یہ ہمارا علاقہ ہے جو ہم کو ملنا چاہیے ہر اصول کے تحت. ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا ہاں ہم سمجھتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو میں وزن ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ سویلین ٹارگٹس کو انگیج نہ کریں، ان کی ملٹری سیکورٹی فورسز، تو آپ کا حق بن جاتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم کسی سویلین پہ فائر کریں. تو جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ہندوستان کے اپنے اسکال فلیگ آپریشن ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ایکسیپٹیبل تھا. لیکن بعد میں 2001 میں جو ایسی تحریک خود ارادی کی یا حریت کی یا آزادی کی جو تحریکیں ملکوں میں چل رہی تھیں، جہاں غاصب
حکمران بیٹھے ہیں قبضہ کر کے، وہ جو جس کو یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کرتی تھی، اس کا نام بعد میں کراس بارڈر ٹیررزم رکھ دیا گیا، اور وہ خلاف قانون قرار دے دیا گیا کہ آپ بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں جائیں کسی وجہ سے بھی۔ تو پاکستان نے اپنا پورا انفراسٹرکچر جو تھا یہ جہادی جماعتوں کا ختم کیا، تمام کیمپ ختم کیے، ان کو خلاف قانون قرار دیا، ان کی تمام فنانسنگ بند کرا دی۔ خالی انڈینس کو پتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے وہاں ان کا مدرسہ تھا بھاولپور میں اور مرید میں، وہاں بچوں پر عورتوں میں میزائل انہوں نے گرا دیے۔ تو مطلب ذاتی کی بات ہے، غلط بات ہے، اور ہندوستان نہ ہیومن رائٹس دیکھ رہا ہے، نہ کوئی نارم دیکھ رہا ہے، نہ کوئی جنگ کے اصول دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہی ان کا گورننس کا طور طریقہ آگے مودی صاحب کر رہا تو ہندوستان ٹوٹ سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، پھر کشمیر آزاد ہونے کا وقت بھی آ جائے گا، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا۔